السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چوتھے رکوع میں واقعہ آدم و ابلیس شروع ہوتا ہے، آدم اور ابلیس کا واقعہ۔ تو اس رکوع میں 10 آیتیں ہیں، آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 39 تک آج ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، ربو کا تیرے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ نائب۔ قالو انہوں نے کہا، آتا جلو کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من یفسدو جو فساد برپا کرے گا، فیہا اس میں، ویسفکو اور بہائے گا، الدماء خون، ونحن اور ہم، نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدی کا ساتھ تیری تعریف کے، ونقدس اور تقدیس بیان کرتے ہیں، لگ تیری۔ قالا فرمایا، انی بے شک میں، عالم زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور علامہ سکھائے، آدم علیہ السلام کو، الاسماء نام، کلہا تمام، ثم پھر، عرضہم پیش کیا انہیں، علی الملائکتی فرشتوں کے سامنے، فقال پھر فرمایا، انبئونی بتاؤ، باسمائی نام، ہاؤلائی ان چیزوں کے، ان اگر کنتم تم ہو، صادقین سچے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قالوا انہوں نے کہا، سبحانک تو پاک ہے، لا علم لنا نہیں ہے ہمارے علم میں، الا سوائے، ما جو، علمتنا تو نے ہمیں سکھایا، انکا بے شک تو، انت تو ہی، العلیم جاننے والا ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ ان سب نے کہا کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ قال کہا، یا آدم اے آدم، انبئہم بتاؤ انہیں، باسمائہم ان چیزوں کے نام، فلما پس جب، انبأہم بتا دیے انہیں، باسمائہم ان کے نام، قال فرمایا، علم کیا نہیں، اقل لکم میں نے کہا تھا تم سے، انی بے شک میں، عالم زیادہ علم رکھتا ہوں، غیب السماواتی والارض زمین و آسمان کے غیب کا، وعالم اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم اور جو تم ہو، تکتمون چھپاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا،
تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور اس جب قلنا ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم کو، فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس شیطان کے، ابا اس نے تکبر کیا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، وکانا اور تھا من الکافرین کافروں میں سے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن رہو، انت تم، وزوجک اور تمہاری بیوی، الجنت باغات میں، وکلا اور کھاؤ، منہا اس میں سے، راغدن دل جی بھر کے، حیثو جہاں سے، شیتما تم چاہو، ولا اور نہ، تقربا قریب جانا، حاضی اس، الشجرۃ درخت کے، فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَاهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ فَأَزَلَّهُمَا پھر بہکا دیا ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، عنہا وہاں سے، فَأَخْرَجَاهُمَا پھر دونوں کو نکلوا دیا، مما اس میں، کانا تھے، فیہ جس میں، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم بعض تمہارے، لبعض بعض کے لیے، عدو دشمن ہیں، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے، جائے قرار ہے، ومتاع اور فائدہ ہے، الی حین ایک وقت مقررہ تک۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قُلْنَا ہم نے کہا اهْبِطُوا اتر جاؤ تم سب، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب، فَإِمَّا پھر جب، یاتینکم آئے گی تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن پس جو، تبیہ پیروی کرے گا، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ والذین اور وہ جو، کفروا کافر ہوئے، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو،
اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الناری آگ والے، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔